بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے جاسوسوں نے بتایا کہ ایک عالم دین ہے جو بہت اچھا خطاب کرتا ہے، لوگوں میں بہت مقبول ہو گئے ہیں۔ سلطان نے کہا آگے کہو۔ جاسوس بولے کچھ غلط ہے جسے ہم محسوس کر رہے ہیں مگر الفاظوں میں بیان نہیں کر پا رہے۔ سلطان نے کہا جو بھی دیکھا اور سنا ہے بیان کرو۔ جاسوس بولے کہ وہ کہتے ہیں کہ نفس کا جہاد افضل ہے، بچوں کو تعلیم دینا ایک بہترین جہاد ہے، گھر کی ذمہ داریوں کے لیے جدوجہد کرنا بھی ایک جہاد ہے۔ سلطان نے کہا تو اس میں کوئی شک ہے؟ جاسوسوں نے کہا کہ نہیں، کوئی شک نہیں، لیکن اس عالم کا کہنا ہے کہ جنگوں سے کیا ملا، صرف قتل و غارت گری، صرف لاشیں۔ جنگوں نے تمہیں یا تو قاتل بنایا یا مقتول۔ سلطان بے چین ہو کر اٹھے، اسی وقت عالم سے ملنے کی ٹھانی۔ ملاقات بھیس بدل کر کی اور جاتے ہی سوال کر دیا کہ جناب ایسی کوئی ترکیب بتائیے کہ ارض مقدس کو آزاد اور مسلمانوں کے خلاف مظالم کو بغیر جنگ کے ختم کرایا جا سکے۔ عالم نے کہا دعا کرے۔ سلطان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ عالم پوری صلیبی فوج سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ سلطان نے سب سے پہلے اپنے خنجر سے اس عالم کی انگلی کاٹ دی، وہ بری طرح چیخنے لگا۔ اب سلطان نے کہا کہ اصلیت بتاتے ہو یا گردن بھی کاٹ دوں۔ پتہ چلا کہ وہ سفید پوش عالم ایک یہودی تھا۔ یہودیوں کو عربی بخوبی آتی تھی جس کا اس نے فائدہ اٹھایا۔ سلطان نے پایا کہ اس کے چہرہ درس اب خطبوں میں عام ہو چلا تھا۔ بڑی مشکل سے یہ فتنہ روکا جا سکا۔ یہ فتنہ اس وقت بھی پوری آب و تاب سے رواں دواں ہے۔ آخر کیوں لوگ اسلام کو بدھ ازم بنا دینا چاہتے ہیں جبکہ کھلی حقیقت ہے کہ ظالم کا سامنا کیے بغیر ظلم کا مداوع ہو جائے یہ ممکن ہی نہیں۔ ملک دشمن طاقتوں کا بس نہیں چل رہا تو اب فرقہ واریت کارڈ کا استعمال کر رہی ہے۔ اللہ پاک میرے ملک کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے عزت والا وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ ہمارے آقا کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عصبیت کو پکارے وہ ہم میں سے نہیں۔ پوری دنیا میں بسنے والے مسلمان ایک کلمہ کی بنیاد پر ایک جسم کی مانند ہے۔ کچھ ناجہاں لوگ اپنے سیاسی فوائد کے لیے عصبیت کو ہوا دیتے ہیں، کوئی پٹھان کر رہا ہے تو کوئی سندھی، سب روٹی کا چکر ہے۔ امت کو تقسیم کرنے کے پھوڑنے کے طریقے ہیں۔ کیا کبھی مسجد کے صف میں برابر کھڑے کسی شخص کو اس کی قومیت دیکھ کر صف بدلی ہے؟ بلکہ ساتھ کھڑے نمازی سے انسیت سے ہو جاتی ہے کہ یہ میرا بھائی ہے۔ کیا امامت کرنے والا دیکھا کہ سندھی ہے یا پنجابی؟ پٹھان اگر اپنی برادری یا قوم کا ہی ہوگا تو نماز پڑھیں گے ورنہ نہیں۔ اسلام تو مساوات کا دین ہے۔ عصبیت کی اس لعنت کو حضور کی محبت ہی ختم کر سکتی ہے۔ جب کوئی میرے سردار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہوگا، چاہے جو زبان بولنے والا ہوگا، مجھے اچھا لگے گا۔ اللہ ہمیں سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ ہماری پہچان صرف پاکستان ہے۔ ہم کسی بھی قومیت سے تعلق رکھتے ہوں تو ہماری تمام تر وفاداریاں صرف مملکت خدا را پاکستان کے لیے ہوئی چاہیے۔